على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأسفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد. سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي 30 كذابون. وفي رواية لا تقوم الساعة حتى يبعث 30 دجالون كلهم يزعم أنه نبي. أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سب حضرات درود پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، میری ایک خوش نصیبی ہے کہ آج سے 45 سال پہلے جو سبق اساتذہ حدیث سے پڑھا، آج استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہ ہم کو سنانے کی کوشش کروں گا. اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. قرآن پاک کی آیت اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ارشادات گرامی تبرکاً تلاوت کی ہیں. قرآن پاک کی آیت اور احادیث نبویہ کو سامنے رکھتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت سے متعلق چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلی گزارش یہ ہے کہ سرور کائنات مفخر موجودات امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہے. اب آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کسی قسم کا کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوگا. یعنی کوئی ماں ایسا بیٹا نہیں جلے گی جسے اللہ پاک نبوت کی مسند پر سرفراز میں. علم الہی میں جتنے نبی آنا مقدر تھے، حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے لے کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایک کر کے سب کے سب تشریف لے آئے. اب حضور کے بعد کوئی منصب نبوت ایسا نہیں، کوئی مقام و مرتبہ ایسا نہیں کہ اللہ پاک وہ منصب اور مقام و مرتبہ کسی شخصیت کو دے کر دنیا میں حدوث میں. قیامت تک آنے والے تمام ادوار، تمام صدیاں، تمام اوقات، تمام قرن یہ حضور کی صدی ہے. بلکہ حضرت شیخ موجود ہیں، قیامت کے بعد بھی اگر کسی نبوت کا تصور ہو سکتا ہے تو وہ نبوت بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں
اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا آدم و ما دونہ تحت لوائی، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سمیت ساری انسانیت میرے لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے۔ قیامت کے دن قرآن پاک کی تلاوت ہوگی جو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ آبادیاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہوا۔ قیامت کے دن آقا نامدار سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے میں اور آپ جنت میں جائیں گے۔ سب کہہ دیجئے بے شک۔ تو گویا اب آپ کی نبوت کا دورانیہ قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد بھی ابد الآباد تک آپ ہی کی نبوت و رسالت ہوئی۔ ارکاظ صاحب دامت برکاتہ موجود ہیں۔ جب اللہ کے سچے نبی آتے رہے تو کسی جھوٹے نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور جب سچے نبی آنا بند ہو گئے تو اب جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے آخری لمحات میں یمن میں اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹے مدعی نبوت کو قتل کرنے کے لیے اپنے ایک صحابی حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی۔ چنانچہ حضرت فیروز یمن تشریف لے گئے اور جا کر اس جھوٹے مدعی نبوت کو قتل کیا، کیونکہ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کے آخری لمحات تھی۔ فیروز کی واپسی تک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا، تو اس لیے اللہ پاک نے اپنے ناصر کی ذرائع سے یعنی حضرت جبریل امی علیہ السلام کی وساطت سے اپنے محبوب کو اطلاع کی، اور اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو یہ خوشخبری سنائی کہ وہ جھوٹا مدعی نبوت قتل ہوا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کا قاتل کون ہے؟ میں افاظ فیروز یعنی فیروز زندہ باد۔ حضرت فیروز رضی اللہ تعالی عنہ نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک جھوٹے مدعی نبوت کو قتل کیا، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نعرہ تحسین بلند کرتے ہوئے فاز فیروز فرمایا۔ معلوم ہوا کہ مدعی نبوت کی سزا صرف اور صرف سزا موت ہے۔ دوسرا جھوٹا مدعی نبوت وہ مسیلمہ کذاب ہے۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والے نماز ہمارے خانہ کعبہ کی طرف کر کے مسیلمہ کا مؤذن اذان ہمارے والی کہتا، اس کا مکبر تکبیر ہمارے والی کہتا، اس کے باوجود کہ وہ اذان بھی کہلا رہا ہے، اقامت بھی کہلا رہا ہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے مقابلے میں 3 لشکر بھیجے۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، مسیلمہ خود بھی قتل ہوا، اس کے ماننے والے 21,000، ایک روایت میں 28,000 اور ایک شاذ روایت میں 40,000 مسلمی قتل ہوئے۔ اگر کم از کم والی روایت کو لیا جائے تو گویا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے کے 21,000 قادیانیوں کو قتل کرایا، اس زمانے قادیانی، اور اس کے مقابلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے 1200 صحابہ کرام کی عظیم الشان قربانی ہوئی۔ 1200 میں سے 7 یا 800 حافظ قرآن تھے۔ 70 وہ صحابہ کرام تھے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔
انہیں شہداء میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سانحہ کے بعد کہ سینکڑوں حفاظ قرآن شہید ہو رہے ہیں، اور صحابہ کرام نے خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواست کی کہ قرآن پاک کو کاغذات پر اتارا جائے۔ چنانچہ آپ نے حضرت ابی بن کعب کی قیادت و سیادت میں ایک سیل قائم کیا، ایک محکمہ قائم کیا، جس سیل اور محکمہ نے قرآن پاک کو کاغذات پر اتارا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کی کاپیاں کرا کر مختلف ممالک کو تقسیم کی گئی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانی دے کر مجھے آپ کو قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو ایک مسئلہ بتا دیا کہ مسلمانوں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تمہاری ہزاروں جانیں قربان ہوتی ہیں، مجھے تم صحابہ کرام سے بڑے نہیں ہو، تمہاری عورتیں بیوہ ہوتی ہیں ہو جائیں، تمہارے بچے یتیم ہوتے ہیں گوارا کر لینا، لیکن کسی بھی جھوٹے مدعی نبوت کو کسی معنی میں برداشت نہیں کرنا۔ اللہ پاک امت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ امت نے کبھی بھی جھوٹے مدعی نبوت کو برداشت نہیں کیا۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے جب ملک عزیز پر برے صغیر پاک و ہند پر انگریز کی حکومت تھی، برطانوی سامراج قابض تھا، برطانوی سامراج نے کیونکہ اس کے مقابلے میں شاملی تھانہ بھون اور دوسرے محاذوں پر علماء کرام داد شجاعت دے رہے تھے، جہاد میں مصروف تھے، اب انگریز کے تھنک ٹینک بیٹھے اور انہوں نے اس پر غور و فکر کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب جہاد کی بات آتی ہے یہ مسلمان دیوانہ کیوں ہو جاتا ہے، کوئی ایسی صورت تجویز کی جائے کہ جہاد سے جان چھوٹ جائے۔ اب ان کے تھنک ٹینک بیٹھے، ان کے دانشور بیٹھے، ان کا مسلمانوں کی احادیث کی کتابوں میں حدیث آتی ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائیں گے، یازم الحرب وہ آ کر جنگ کو موقوف کر دیں گے، اور قال یازم الجزیہ جزیہ کو موقوف کر دیں گے۔ تو ہمیں کوئی ایسا آدمی تلاش کرنا چاہیے جسے ہم حواری مسیح کے طور پر پیش کریں، جسے ہم بطور عیسیٰ پیش کریں، اس لیے کہ دین کے مسئلے کو، کسی بھی مسئلے کو منسوخ کرنا علماء کرام کے اختیار میں نہیں، مشائخ اعظام، محدثین، مفسرین کے اختیار میں نہیں۔ دین کا کوئی مسئلہ اگر کوئی منسوخ کر سکتا ہے تو اللہ کا نبی کر سکتا ہے۔ تو ہمیں کوئی ایسا آدمی تلاش کرنا چاہیے جسے ہم ایسا مختلف دعوے اختراع کر نبوت کا دعویٰ کریں اور کہنے لگے کہ جناب یہ مشکل مسئلہ ہے، اس لیے کہ فوری طور پر غدار تلاش کرنا آسان ہر زمانے میں اترا۔ کوئی ایسا غدار جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے اور آ کر نبوت کا دعویٰ کرے، یہ مشکل ہے۔ کہنے نہیں، ہمیں غور و فکر، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ انگلینڈ سے آنے والا ایک پادری بٹلر سیالکوٹ کی کچہری میں 15 روپے ماہوار پر ایک منشی غلام احمد جو احمد تھا اس سے ملاقات کرتا ہے۔ ایک ملاقات نہیں، کئی ملاقاتیں کرتا ہے، تاکہ منشی غلام احمد بوریا بستر اٹھا کر سیالکوٹ سے قادیان چلا جاتا ہے اور پھر وہ اپنی جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچانے کا آغاز کرتا ہے۔ دیکھیے ہمارے دارالعلوم دیوبند، آپ کا یہ جامعہ فاروقیہ بھی اسی کی ایک شاخ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت
قاسم نانوتوی سب کہہ دیجیے رحمۃ اللہ علیہ۔ مرزا قادیانی کے دعوی نبوت سے بہت پہلے تحذیر الناس کے نام سے کتاب لکھی، اس میں ختم نبوت کی 3 قسمیں بیان کی۔ ختم نبوت رتبی، مرتبے کے پاس سے حضور اللہ کے آخر نبی۔ ختم نبوت زمانی، زمانے کے پاس سے حضور اللہ کے آپ بھی بولے آخر نبی۔ ختم نبوت مکانی، مکان اور مقام کے پاس سے حضور اللہ کے آخر نبی۔ اصل میں حضرت سے یہ کہا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث ہے کہ 7 زمینیں ہیں اور ہر زمین پر نبی ہے، فرمایا نیچے والی زمینوں کے نبیوں کے خاتم و آخر بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہانی مرزا غلام محمد قادیانی جہنم مکانی 1884 میں لدھیانہ جاتا ہے۔ پنجاب کا جو حصہ اس وقت انڈیا کے پاس ہے، جسے مشرقی پنجاب کہا جاتا ہے، مشرقی پنجاب کے معروف شہر لدھیانہ میں جاتا ہے۔ اعلان ہوتا ہے کہ کل مرزا صاحب تشریف لا رہے ہیں، جو ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ سب سے پہلا مسلمان ہوگا۔ رئیس الحرات حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمہ اللہ کے دادا جب امجد مولانا محمد لدھیانوی کھڑے ہوئے اور ان کا فرمایا حضرات جو آدمی مرزا قادیانی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ سب سے پہلا کافر ہوگا۔ اور دیکھیے ایک اچانک ایک بات آئی، مجمع میں کھلبلی پیدا ہوگی، مجمع منتشر ہوا۔ یہ 3 بھائی علماء لدھیانہ کے نام سے مشہور تھے، مولانا محمد، مولانا عبداللہ اور مولانا اسماعیل۔ مولانا عبداللہ اور اسماعیل نے کہا کہ بھائی جان آپ نے بغیر سوچے سمجھے ایسے جلدی سے مرزے کو کافر قرار دے دیا۔ تو جب مولانا محمد لدھیانوی فرمان لگے کہ میں نے بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن میں اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکا، تو یہ جو میں نے فتویٰ دیا ہے میں نے فتویٰ نہیں دیا، میرے اللہ نے میرے دل میں القاء کیا ہے، اس لیے میں نے اسے کہا۔ یہ تینوں بھائی بیٹھے، مرزا قادیانی کی پہلی کتاب براہین احمدیہ الجہار حصص اس کا مطالعہ کیا، اس سے کفریہ عبارتیں نکالی اور استفتاء مرتب کر کے اگلے دن فتویٰ جاری کر دیا کہ مرزا غلام محمد کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مرزا قادیانی کے کفر پر سب سے پہلا فتویٰ علماء لدھیانہ نے دیا۔ قصور کے ایک مولانا غلام دستگیر تھے، ہاشمی النسل، انہوں نے مرزا قادیانی کو خط لکھا کہ تیرے کفریہ عقائد ہیں اور میں ان سے متعلق حرمین شریفین کے علماء سے فتویٰ پوچھتا ہوں۔ چنانچہ حرمین شریفین کے علماء کرام کو استفتاء بھیجا گیا کہ ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ایک آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، نعوذ باللہ، ایک آدمی انبیاء کرام کی توہین کرتا ہے، پوری امت کو کافر قرار دیتا ہے، یہ آدمی مسلمان رہ جاتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے؟ تو حرمین شریفین کے علماء کرام نے فرمایا کہ جو آدمی ان عقائد کا حامل ہو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج۔ ہمارے علماء کرام کی احتیاط دیکھیے، حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری رحمہ اللہ رجسٹر ڈاک کے ذریعے مرزا قادیانی کو یہ فتویٰ بھجواتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حرمین شریفین کے علماء نے تیرے کفر پر فتویٰ دیا ہے، میں اسے فی الحال شائع نہیں کرنا چاہتا، بہتر ہے کہ تو اپنے غلط عقائد سے توبہ طے ہو جا۔ لیکن جہانی مرزا غلام محمد قادیانی جہنم مکانی کی قسمت میں توبہ نہیں کی۔ مولانا غلام دستگیر قصوری رحمہ اللہ نے اس کے کفر کا فتویٰ جاری کر دیا۔ حرمین شریفین تلقا ہوا، حرمین شریفین کے علماء
اور مشائخ کا لکھا ہوا، ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بانی جہاں سے علامہ شبلی نعمانی، علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر علماء کرام کا لکھا، اس جامعہ کے بانی حضرت مولانا غلام دستگیر کسوری رحمہ اللہ ہے۔ میں آپ کے سامنے اپنے علماء اور مشائخ کی تاریخ رکھنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے قادیانیت کے مقابلے میں کیا خدمات سر انجام دی۔ حضرت مولانا سید محمد علی مغیری رحمہ اللہ 99 کتابیں لکھتے ہیں۔ کتنی؟ ایک کم 100 کتابیں لکھی، اور ان کی اشاعت کے لیے موغیر شریف کی خانقاہ میں پریس لگوایا۔ ادھر کتاب لکھ رہے ہیں، ادھر کاتب اس سے تعریف کر رہا ہے، ادھر علماء کرام اس کی تصویر کر رہے ہیں، حروف خوانی اور حروف ریڈنگ کر رہے ہیں، اور ادھر پریس میں جا رہے ہیں۔ اور پھر اس حد تک حساس واقع ہوئے کہ اپنے خلفاء ایک خلیفہ کو فرمایا کہ دیکھیے اتنا بڑا کام جو ہوا، بہت بڑا ہو چکا ہوں، اس عمر کا آدمی 4 بھائی کے ساتھ لگ جاتا ہے، اتنا بڑا کام جو ہوئے ہے، تو میں یہ میرا کوئی کمال نہیں، میرے اللہ کی عنایت کا عطا ہے۔ ایک اور خلیفہ کو فرماتے ہیں ختم نبوت کا لٹریچر عام کرو، اتنا عام کرو کہ ایک آدمی رات کو سوئے صبح اٹھے اس کے سرانے ختم نبوت کا لٹریچر موجود ہے۔ ایک اور خلیفہ سے فرماتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عنوان پر جلسے کرو اور ختم نبوت بیان کرو۔ ایک اور خلیفہ کو لکھتے ہیں، اور یہ سارے ان کے خطوط اور ان کی سوانح موجود ہیں جو مولانا سید محمد حسنی رحمہ اللہ نے تحریر کی۔ ایک خلیفہ کو فرماتے ہیں میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں ایک ایسی جماعت بناؤں جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف اور صرف عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت اور قادیانیت کا تعاقب کرے۔ اگر کہ حضرت مولانا سید محمد علی مغیری رحمہ اللہ کی زندگی میں یہ جماعت نہ بن سکی، لیکن عالمی مجلس محفوظ ختم نبوت انہی بزرگوں کی دعاؤں کا مثال ہے۔ میرے محترم دوستو، بہار میں قادیانیوں نے مناظرے کا چیلنج دیا، اپنی شرائط لکھی، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا مناظرہ کیسے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے وہ شرائط نامہ دارالعلوم دیوبند لکھوایا، دارالعلوم دیوبند سے، دارالعلوم دیوبند کے عظیم مناظر حضرت مولانا سید مرتضی حسن چاندپوری رحمہ اللہ جو سادات سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے نام کے ساتھ ابن شیر خدا لکھتے تھے، شیر خدا علی ممتاز رضی اللہ۔ یہ آتے ہیں ہمارے اس وقت جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر ذی وقار ہے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، ان کے والد گرامی مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید بدر عالم میرٹھی اور علماء کرام مناظرے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ مناظرہ عام تھا۔ پھر حضرت علامہ انور شاہ صاحب خود تشریف لاتے، اکیلے نہیں، شیخ الاسلام حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، ہندوستان میں 4 بڑے خطیب گزرے ہیں، ان میں ایک خطیب علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ بھی تھے، جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا کراچی میں لہرایا۔ انہوں نے پھر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا جتنی شرائط تم نے لکھی ہیں قادیانی سمجھ، اس سے دگنی شرائط کے قوم مناظرہ کری۔ ادھر مناظرہ شروع ہوا اور ادھر مولانا سید محمد علی مغیری سجدے میں، جب تک مناظرے میں فتح کی بشارت نہیں ملی، اطلاع نہیں ملی کہ اللہ پاک نے قادیانیوں کو ذلیل و رسوا کیا، تو مولانا سید محمد علی مغیری نے سر سجدے سے نہیں۔ ہمارے اکابرین میں امام اللہ سے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری سب کہہ دیجیے جو بلا مبالغہ قریبی دور میں لاکھوں حدیث نبوی کے حافظ،
مقدمہ بہاولپور کے سلسلہ میں تشریف لائے. مقدمہ بہاولپور جس جج کی عدالت میں زیر سماعت تھا، اس جج نے جامعہ عباسیہ کے شیخ الجامعہ سے کہا کہ مجھے حضرت علامہ شاہ صاحب کی گفتگو سمجھ نہیں آتی، اپنا کوئی استاد دیجیے یا سینئر طالب. تو علامہ رحمت اللہ ارشد مرحوم جو بھٹو صاحب کے زمانے میں پنجاب اسمبلی میں قائد اختلاف ہے، ان کی ڈیوٹی لگئی اور 3000 صفحات علامہ رحمت اللہ ارشد کے ہاتھ سے لکھے ہوئے. میں 10 سال بہاولپور رہا. علامہ صاحب کی خدمت میں کبھی کبھار حاضری ہوتی. ایک دن میں اپنے دفتر سے شہر کی طرف جا رہا تھا، دیکھا کہ علامہ صاحب کا دروازہ کھلا ہے اور مجلس لگی ہوئی ہے. میں بھی چلا گیا. سلام و کلام کے بعد، خیر خیریت کے بعد علامہ صاحب نے کہا جی کیسے آئے؟ میں نے کہا جی آپ کا دروازہ کھلا دیکھا آ گئے. میں نے کہا جی میں پتہ نہیں آپ کس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، میری ایک گزارش ہے. انہوں نے کہے کیا ہے؟ میں نے کہا آپ نے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کو دیکھا. حضرت شاہ صاحب کی دو خاص بات پر رہے. مانا کہ شاہ صاحب کی بہت ساری باتیں ہیں. بیماری کے عالم میں تشریف لائے تھے، سخت ترین بواسیر کے عالم میں تشریف لائے، اور میر سراج الدین مرحوم وہاں کے بزرگ تھے، ان کے ڈیرے میں ٹھہرے کہ ایک صاحب آئے اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب یوں تکیے کا سہارا لے کر لیٹے ہوئے تھے. ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے کے سنا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو 5 لاکھ حدیثیں آتی. تکیے کا سہارا چھوڑ دیا. میں الحمدللہ حدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، اس گئے گزرے دور میں اس ناچیز کو 6 لاکھ حدیث نبیہ کا 6 لاکھ احادیث نبیہ کا حافظ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری فرماتے ہیں کس طرح محسوس ہوتا تھا. حضرت شاہ صاحب کے شاگرد رشید ہیں، ان کے علوم کے وارث. میں اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ حضرت شاہ صاحب کے دل مبارک میں سوراخ ہے اور اس کی ٹیس انہیں سونے نہیں دیتی. لیکن حضرت محمد یوسف میرا دل سے ہی کام کر رہا ہے. قادیانیت کا فتنہ ہے جو مجھے کر رکھ نہیں. اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو اس وقت تک پگڑی نہیں بندھواتے تھے، اس وقت تک انہیں سند نہیں دیتے تھے جب تک کہ ان سے عہد نہ لے لیں کہ انہوں نے قادیانیت کا مقابلہ کرنا ہے. اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب نے پہلا کام یہ کیا کہ دارالعلوم دیوبند کو کھڑا کیا. دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کرام ہمارے مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب، ان سے فرمایا کہ تم ختم نبوت پر لکھو. انہوں نے ہدیۃ المہدیین فی آیات خاتم النبیین لکھی. میں اب اردو میں لکھو. انہوں نے ختم نبوت کامل لکھی. مولانا محمد ادریس کامل رحمہ اللہ جو ہمارے جامعہ شرعیہ لاہور میں ایک عرصہ تک شیخ الحدیث وقت تفسیر رہے، حضرت سے فرمایا کہ آپ حیات عیسیٰ علیہ السلام جو قادیانیوں کا ایک مارکت الآراء موضوع ہے اس پر لکھی. مولانا محمد ادریس کامل رحمہ اللہ نے اس پر 10 رسائل لکھے. اور مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمہ اللہ سے فرمایا کہ تم مناظر آدمی ہو، تمہارے پاس مرزے کی کتاب موجود ہے، مرزے کی ذات، مرزے کے کردار اور کریکٹر، مرزے کی کذب بیانی، اس کی جھوٹی پیشیندگیوں پر لکھو. مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمہ اللہ نے اس پر لکھا اور بھی کئی اپنے شاگردوں کو حکم دیا. اس پر بھی حضرت اور ان کی اشاعت کا انسان، اس پر بھی حضرت کی طبیعت مطمئن نہیں ہوئی، اس لیے کہ لٹریچر سے تو پڑھا لکھا طبقہ فائدہ اٹھاتا ہے. عوام جو عام طور پر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، انہیں قادیانیت کے فتنے سے کیسے بچایا جائے؟ تو حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دوسرا بڑا کام یہ کیا کہ ہمارے شاہی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی. چنانچہ 1934 میں خدام الدین لاہور کا سالانہ اجتماع تھا. پورے ہندوستان سے 500 جید علماء کرام اسٹیج پر موجود تھے. حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کی صدارت
شاہ جی کا بیان میں نے شاہ جی کو نہیں سنا، اور میں سے چند بابے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے سنا ہوگا۔ آغا شورش کشمیری رحمہ اللہ جو ہمارے پنجاب کے نہیں بلکہ پورے ملک کے نامور صحافی، ادیب و خطیب تھے، رہنگر و مصنف تھے، شاعر تھے، فرماتے ہیں کہ میں موقع پر موجود ہوں۔ علامہ حضرت شاہ جی کتاب ہمارے اور مجمع پر احمد بکا کی کیفیت مجمع ہو رہا۔ رئیس الحرام حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمہ اللہ کرے ہوئے، اور حضرت لدھیانوی نے فرمایا حضرات میرا جی یہ چاہتا ہے کہ شاہ جی کے ہاتھ پر ان کے مرشد بیعت کریں۔ آپ حضرات جانتے ہیں مرید پیر کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے یا پیر مرید کے ہاتھ پر؟ بس ہو یار تھوڑا کوئی پیر ہے، خاموش اس طرح بیٹھا ہوئے گا تھوڑا کوئی پیر ہی نہیں، اور کوئی پیر نہ ہو تو بیگم صاحبہ تو پیر ہے ہی ہے، یہ تو پیرنی صاحبہ ہے ہی۔ بھائی دیکھیں آپ کسی شیخ کے مرید ہوئے، آپ جانتے ہیں کہ مرید پیر کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ مولانا حبیب الرحمن فرما رہے ہیں کہ شاہ جی کے ہاتھ پر ان کے مرشد بیعت کریں۔ یہی ایک جملہ فرمایا تھا کہ مولانا ظفر علی خان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دھواں دھار تک شروع کر دیا۔ پھر حضرت علامہ انور صاحب کھڑے، حضرت شیخ بنوری رحمہ اللہ موقع گرامی ہیں۔ میں برے صغیر کی 4 بڑی شخصیات اسٹیج پر موجود ہیں، اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ ارشاد ہمارے حضرات میرے بھائی مولانا حبیب الرحمن یہ فرما رہے تھے کہ شاہ جی کے ہاتھ پر ان کے مرشد بیعت کریں۔ میں انہوں نے مظفر گڑھ کے جلسے میں مجھ سے کچھ اولاد و زید پوچھے، اللہ اللہ کرنے کے طریقے پوچھے، یہ میرے مرید میں کا پیر، یہ کہہ کر حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ خاص سے حضرت جانتے ہیں مولانا عبدالرحیم اشعری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، مجھے شاہ جی نے فرمایا مولوی عبدالرحیم میں تینوں دسا میری کیفیت کی سی، میں کہ جی فرماؤ، میں میرا پورا جسم اس طرح کا ہے کہ برے صغیر کا سب سے بڑا عالم اور میرے جیسے وائف کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہے، میں ہوں کہ رو رو کر ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ حضرت میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، آپ ہمارے شیخ، آپ ہمارے مرشد، آپ ہمارے استاد، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ لیکن جب حضرت علامہ انور شاہ صاحب کا اصرار بڑھا تو شاہ جی فرماتے تھے کہ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ حضرت کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ آپ نے مجھے اپنی بیعت میں قبول کیا۔ تو شاہ جی کو امیر شریعت قرار دیا اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے قادیانیت کو مقابلہ کرنا ہے۔ شاہ جی کی جماعت مجلس احرار اسلام ایک سیاسی جماعت تھی جو انگریز کے مقابلے میں تحریک آزادی میں عظیم قربانیاں دے چکی تھی۔ ڈیوٹی لگائی کہ تم نے آزادی کی تحریک کے ساتھ ساتھ قادیانی تحریک کے خلاف بھی کام کرنا ہے۔ چنانچہ قادیان میں میرے استاد محترم فاتح قادیان مولانا محمد حیات سب کہتے ہیں رحمت اللہ کی ڈیوٹی لگی۔ میاں والی کالا باغ کے مولانا عنایت اللہ چشتی غیر شادی شدہ تھے۔ جب آپ نے فیصلہ کیا کہ ایسے آدمی بھیجو جنہیں اگر قادیانی قتل کر دیں تو پیچھے ان کے لات کی فکر، تو ان حضرات نے وہاں رہ کر ان کا مقابلہ کیا، اور وہاں 1934 میں بڑی کانفرنس ہوئی، اور اس کانفرنس کے آخری خطیب حضرت سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ 5 گھنٹے شاہ جی نے قادیانیت کو رگیلا۔ قادیانیت بلبلا اٹھی۔ مرزا قادیانی کے بیٹے اور قادیانی جماعت کے دوسرے گرو گھنٹال مرزا بشیر الدین آجہانی ظفر اللہ خان قادیانی کو ویسرائے ہند کے بعد بھیجا۔ ظفر اللہ اکیلا نہیں گیا، اپنی ماں کو بھی ساتھ لے گیا۔ ویسرائے ہند کو ملے، ظفر اللہ کی ماں ویسرائے کی بیوی کو ملی، چیخے چلائے روئے پیٹے کہ عطا اللہ شاہ نے ہمارے گھر میں آ کر ہمارے خلاف، ہمارے حضور کے خلاف، ہمارے حضور کو مرزا کو حضور کہتے ہیں، ہمارے حضور کے خلاف، ہمارے حضور کو گالیاں دی ہیں۔ چنانچہ شاہ جی کے خلاف کیس ہوا، اور شاہ جی نے اپنے صفائی کے گواہوں میں
قادیانی جماعت کے لاٹ پادری مرزا بشیر الدین محمود کا نام لکھوایا. جج نے کہا یہ آپ کی کیا سبائی پیش کرے گا؟ میں بلاؤ. چنانچہ مرزا بشیر الدین محمود پیش ہوتا ہے. 8 گھنٹے اس پر جراح کیے. شاہ جی نے جہاں اس سے اور اپنے وکیل کے ذریعے جرا کی، ایک سوال یہ کیا کہ محمود بتا تیرا باپ شراب پیتا تھا کہ نہیں؟ اگر کہتا ہے شراب پیتا تھا، شراب پینا نبوت کے منافی. اگر کہتا ہے نہیں پیتا تھا، حوالہ موجود ہے. شاہ جی ایک دفعہ شاہ جی نے مجھے اس سے غرض نہیں، 1 دفعہ پی یا 1000 دفعہ پی، جو شراب پیے وہ اللہ کا نبی بتایا بھائی، اور اللہ کے نبی شراب کے قریب نہیں جا سکتے. تمہارا جب تک یہ قادیان میں تھے، ہمارے بزرگ نے قادیان میں کا مقابلہ کیا، اور پاکستان بننے کے بعد پنجاب کا آخری گورنر سر فرانسس موڈی، ظفر اللہ خان قادیانی اور جنگ کی معروف لیڈر عابدہ حسین کا چچا ظفر اللہ، اس کو سر فرانسس موڈی کو ملتے ہیں، اور قادیانی کو 1430 ایکڑ زمین ٹکا بندہ کے ساتھ. حضرت جانتے ہیں ایوب خان جہایا خان کے زمانے میں ایک سکہ ہوتا تھا 2 پیسے کا، اس میں سوراخ بھی ہوتا تھا، اسے ٹکا کہتے تھے. ٹکا بندہ کے حساب سے 1430 ایکڑ زمین قادیانی کو دی، اور وہ ڈیفنس کے پاس بڑی موقع کی جگہ ہے. ایک طرف دریا کرام رہتا ہے، دوسرا طرف پہاڑیوں سے ڈیفنس کرتی ہیں. اور آپ تصور فرمائیں کہ ہمارے بزرگوں پر کیا ملی کہ اگر خدا نہ خواستہ آج قادیانی مرزائی کا اعلان کر دیتے ہیں اور امریکہ اسے تسلیم کر دیتا ہے، برطانیہ تسلیم کر لیتا ہے، یورپی یونین تسلیم کر لیتی ہے، تو مرزائی اسرائیل کی طرح پاکستان کے دل و دماغ میں ایک نوٹا ہوگا. بہرحال 1949 میں شاہ جی رحمہ اللہ سرگودا میں تشریف فرمائے. ایک حاضر صدر جنرل، ایک اور بیوروکریٹ اور ایک اور افسر، 3 بڑے افسر ملتے ہیں اور بتلاتے ہیں شاہ جی اس وقت ہماری فوج میں اتنے جنرل قادیانی ہیں، اتنے میجر جنرل قادیانی، اتنے بریگیڈیئر قادیانی. باقاعدہ ان کی جو ہے تعداد بتائی اور کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ قادیانی جنرل حکومت کا تخت الٹ دیتے ہیں تو پاکستان پر قادیانی حکومت. آپ فلاں کے پاس گئے، کسی نے ہماری بات نہیں سنی، ہمیں پتا چلا کہ آپ ختم نبوت کے محاذ کے جنرل ہیں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. شاہ جی نے ایک ٹھنڈا سانس لیا. میں کہ بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن انشاءاللہ العزیز کبھی بھی پاکستان پر قادیانی انقلاب نہیں آ سکتا. سب کہتے ہیں انشاءاللہ. پھر 1953 کی تاریخ کرتی ہے جس میں صرف لاہور شہر میں 10,000 مسلمانوں نے اپنے گریبان کھول کر تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے اپنے آپ کو حضور پر فدا کر. بظاہر وہ بڑی عجیب المناک داستان ہے کہ مسلمان کہلانے والے جنرل اعظم، اس کے حکم سے فوج بھی گولیاں چلا رہی ہے، قادیانی بھی فوجی لباس میں ملبوس ہو کر مسلمانوں کے چھاتیوں کو گولیوں سے چھلنی کر رہے ہیں. بظاہر اتاری پولیس سے دبا دی گئی، تمام قائدین گرفتار ہو گئے. 1 سال کے بعد رہائی ہوئی. ہمارے شاہی سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ جا رہے، ایک افسر سے ملاقات ہوئی، کہا شاہ جی اتنی بڑی قربانی ہوئی، تحریک ناکام ہوئی، میرے 2 سوال ہیں. شاہ جی میں کیا؟ کہا کہ ایک سوال یہ ہے کہ 10,000 شہدائے ختم نبوت کے خون کا ذمہ دار کون ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی قربانی ہوئی اور تحریک ناکام کیوں؟ شاہ جی نے فرمایا جہاں تک 10,000 شہدائے ختم نبوت کے خون کا تعلق ہے، میں عطا اللہ شاہ بخاری
ذمہ داری لیتا ہوں کہ دنیا میں بھی ان کے خون کا ذمہ دار ہوں، قبر میں بھی ان کے خون کا ذمہ دار ہوں، اور میدان محشر میں بھی ان کے خون کا ذمہ دار ہوں۔ کیا آج لال مسجد کے ثانیہ اور اس کے شہداء کی ذمہ داری اوسا چودھری، شجاعت بڑو میں سے وہ لیتے ہیں؟ آپ کا شیدت علی لیتا ہے، ضیاء الحق مرحوم کا بیٹا اعجاز الحق لیتا ہے، شوکت عزیز، یہ کوئی نہیں لیتا، کوئی ذمہ دار نہیں لیتا۔ حالانکہ شوکت عزیز پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اور وہ بدبخت جس کے حکم سے کلسٹر بم پھینک کر ہماری سینکڑوں بچیوں کو ان کے چیتھڑے اڑا دیے گئے، آج وہ اللہ کی پکڑ میں ہے اور اللہ کے عذاب میں ہے، اور اسے ایسی بیماری لگی ہوئی ہے جس کا علاج ڈاکٹروں کو سمجھ گیا۔ یہ دنیا میں اسے عذاب بنا تمہارا تعلیم نمایا، میں ان کا سرمنی کا نہیں، قیامت تک جتنے لوگ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں نچھاور کریں گے، سب کے خون کا ذمہ دار ہوگا۔ اور جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ اتنی بڑی قربانی کے باوجود تاریخ ناکام کیوں ہوئی، توجہ فرمائیے۔ شاہ جی نے فرمایا، میں نے مسلمانوں کے دلوں کی زمین میں ایک ٹائم بم چھپا دیا ہے، جو وقت مقررہ پر پھٹے گا، دنیا کائنات کی کوئی طاقت قادیانیوں کو مسلمانوں کے غیر وطن سے لے جا سکتی۔ کلندر حاکم گوئل، دیدہ گوئل، اس مرد کلندر نے 1954 میں یہ بات فرمائی، ٹھیک 20 سال کے بعد وہ بم پھٹتا ہے، ربائی گنڈوں کے ہاتھوں پھٹتا ہے، ربا کی سرزمین پر پھٹتا ہے، پھر 1974 کی تاریخ لگی۔ اس سے پہلے 1973 میں قادیانی جماعت کا سالانہ جلسہ ہے ربا میں جناب نگر میں، اور اعلان ہوتا ہے تشریف لاتے ہیں امیر جماعت احمدیہ جناب مرزا ناصر احمد۔ اب مرزا ناصر احمد آ کر خاموش ہو، کڑا خاموش پڑا، بولتا نہیں۔ لوگ بڑے حیران کیوں نہیں بول رہا؟ اتنے میں سرگودا ایئربیس سے ایک فضائیہ کا جہاز آتا ہے، دہی مار کا سلامی دیتا چلا جاتا ہے۔ ایک اور جہاز آتا ہے، ایک اور جہاز آتا ہے، جنرل اختر عبدالعلی قادیانی تھا، فضائیہ کا سربراہ، اور اس کے حکم سے یہ 3 جہاز آئے اور مرزا ناصر اکڑا، اور اس نے کہا احمدیو تمہاری محنت کا پھل پاک چکا ہے اور پاکستان پر تمہاری حکومت کا ہے۔ یہ حکومت کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف رحمہ اللہ کو، بنوری رحمہ اللہ کو قدرت لے کر آئے۔ اب دیکھیں نا، ایک مدرس آدمی جس کی ساری زندگی قال اللہ قال رسول کی مسند پر بیٹھ کے گزری ہے، انہیں اچانک اللہ پاک پردہ غیب سے نمودار کرتے ہیں، اور شیخ بنوری شاہ فیصل شہید کو خط لکھتے ہیں، کرنل قذافی مرحوم کو خط لکھتے ہیں، جناب ہماری اس وقت فوج میں جنرل ٹیکا اور ضیاء الحق کے درمیان 14 جنرل قادیانی، خدا نہ خواستہ اگر فوج حکومت کا تختہ الٹتی ہے تو پاکستان پر قادیانی لاتا۔ اور ادھر 1970 کے الیکشن میں قادیانی جماعت نے من حیث الجماعت پاکستان پیپل پارٹی کو ووٹ بھی دیے اور نوٹ بھی دیے، اور ان کے ذوالفقار بھٹو مرحوم اور قادیانی جماعت کے درمیان مرزا طاہر رابطہ تھا۔ مرزا طاہر بھٹو صاحب کہتا ہے بھٹو صاحب اس طرح ہمارے شہر سے نوجوان نیشنل میڈیکل کالج کے گزرے ہیں اور انہوں نے ہمارے خلاف نعرے بازی کی، ہمارے حضور کو گالیاں دی ہیں۔ بھٹو بہت کامیاب آدمی تھا اور اس کے سامنے ساری صورتحال تھی، ایجنسیاں اسے دن رات کی خبریں پہنچا رہی تھی۔ بھٹو نے کہا مرزا طاہر تو بالکل آفت آدمی، تیرے کو چند چھوکرے نہیں سنبھالیں گے، تو سمجھا کہ جناب حکومت کی بھی حیثیت بات حاصل ہے۔ چنانچہ 1974 کی تاریخ کرتی ہے اور قادیانی جو ہے اور طلباء کی واپسی کا پروگرام معلوم کرتے ہیں اور انہیں مار مار کر ارنوا کرتے ہیں۔ تاریخ چلی اور الحمدللہ ہماری مسجد کے محراب و منبر سے اٹھنے والی آواز اسمبلی کے ایوان میں گونجی، سینٹ کے ایوان میں گونجی، اور اللہ کا کرم ہے اسمبلی میں ہمارے حضرت مولانا مفتی محمود تھے،
حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی تھے، آپ کے مولانا عبدالحکیم تھے، مولانا ظفر احمد انصاری تھے، علامہ شاہ احمد نورانی تھے، پروفیسر غفور احمد، شیخ الحدیث مولانا عبدالحق ککوڑا کھٹک، اور بھی کئی ایک علماء کرام تھے. اور الحمدللہ 11 دن تک مرزا ناصر کو سنا، اور 2 دن لاہوری گروہ کے سربراہ کو. 13 دن کی بحث کے بعد پوری کی پوری قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا. سب کہہ دیجیے ایک ممبر نے بھی اختلاف نہیں کیا، حالانکہ ایک ممبر عیسائی بھی تھا اقلیت کی سیٹ پر، ایک ممبر ہندو بھی تھا. ہندو اور عیسائی ممبران سمیت پوری کی پوری قومی اسمبلی نے الحمدللہ 7 ستمبر 1974 کو آئینی ترمیم کے ذریعے، متفقہ آئینی ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو کافر قرار دیا. آپ حضرات جانتے ہیں ہمارے آئین میں 24 ترمیم ہو چکی ہیں، 23 ترمیم میں متنازع ہیں. حزب اختلاف کے تحفظات تھے، اور 7 ستمبر 1974 کو ہونے والی آئینی ترمیم پر ایک ممبر نے بھی اختلاف کیا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا 32 اسلامی ممالک نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا. 24 اسلامی ممالک نے سعودی عرب سمیت آپ نے ہاں قادیانیوں کا داخلہ بند کر دیا. اور ہمارے شیخ حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی اور ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر کی معیت میں 40 دن کے دورے پر افریقی ممالک میں گئے، اور 40 دن دورہ کیا. اخبار العالم الاسلامی مکہ مکرمہ کی رپورٹ یہ ہے کہ 1 لاکھ قادیانیوں نے اسلام قبول کیا. سب کہہ دیجیے الحمدللہ. میرے محترم دوستو، 7 ستمبر 1974 کے اس تاریخ ساز فیصلہ، اس کے بعد بھی تاریخ ہماری جاری رہی ہے. جناب ضیاء الحق کے زمانے میں بھی ہم نے تاریخ کرائی، اور ضیاء الحق مرحوم راجہ ظفر اللہ گواہ ہیں. ہمارے قیادت کو بلاتے ہیں، امتناع قادیانیت آرڈیننس کے نفاذ کا اعلان کیا جاتا ہے، جس میں قادیانیوں کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی جاتی ہے. اب قادیانی مرزا غلام کو نبی اور علیہ السلام نہیں کہہ سکتے. سب کہہ دیجیے الحمدللہ. اس کی بیوی کو ام المومنین نہیں کہہ سکتے، اس کے گدی نشینوں کو امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین نہیں کہہ سکتے، اس کے ساتھیوں کو صحابی رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے. غرض ہے کہ میرے محترم دوستو، قادیانی اس آرڈیننس کے خلاف فیڈرل شریعت کورٹ میں گئے. الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اپنی ساری لائبریری لاہور منتقل کر دی، اور فیڈرل شریعت کورٹ میں پیش لڑا. 8 مختلف ہائی کورٹوں میں گئے، وہاں بھی اللہ پاک نے قادیانیوں کو شکست فاش نصیب کی. پھر 1995 میں یہ ساری اپیلیں سپریم کورٹ میں جمع ہوئی. سپریم کورٹ کے فل بینچ نے سماعت کی، اور سپریم کورٹ نے، حالانکہ اس بینچ کی قیادت و سربراہی جسٹس شفیع الرحمان کر رہے تھے، انہیں دنوں علامہ شاہ نورانی مرحوم کا بیان آیا کہ جسٹس شفیع الرحمان قادیانی ہے. جسٹس شفیع الرحمان قادیانی ہونے کے باوجود قادیانیوں کو رسپانس دے سکا، اور سپریم کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا. پھر یہ نظر ثانی میں گئے، تاکہ مرزا طاہر یہاں سے بھاگ کر لندن پہنچ چکا تھا، اور لندن میں اس نے اپنا چینل شروع کیا، اور اس کے ذریعے وہ کہتا تھا کہ جناب ہمیں پاکستان سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں. کیا مطلب؟ ہماری پسند کے جج لگیں گے، اور وہ ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے. اور پرویز مشرف میاں نواز شریف کی حکومت کا تختہ اٹھتے ہیں. 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کیا. آپ حضرات جانتے ہیں فوج اقتدار میں آئے، آئین معطل ہو جاتا ہے. آئین معطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ختم نبوت کے قوانین بھی معطل، جس پر پریشانی ہوئی. اور ہمارے اس وقت مجلس کی قیادت و سیادت خواجہ خاقان حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ فرما رہے تھے. حضرت خواجہ صاحب نے ملک بھر کے شیوخ حدیث علماء اور مشائخ کو دعاؤں پر مشتمل خط لکھے. اللہ پاک نے کرم فرمایا، اور ابھی اس بدبخت کے اقتدار کو مہینہ نہیں گزرا تھا، 8 نومبر کو نظر ثانی کی اپیل لگی اور خارج ہو گئی.
سب کہہ دیجیے الحمدللہ۔ میرے محترم دوستو، ہم اپنا کیس جیت چکے، لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک، پاکستان کی پارلیمنٹ سے لے کر ماریشس کی پارلیمنٹ تک، گمبیا کی پارلیمنٹ تک، بہاولپور سے لے کر ماریشس تک، دنیا کا کوئی فورم ایسا نہیں جہاں قادیانی گئے ہوں اور اللہ پاک نے ذریعہ رسوا نہ کیا ہو۔ میرے محترم دوستو، 7 ستمبر 1974 کا تاریخ ساز فیصلہ جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، یہ ہمارے بزرگوں کی 90 سالہ جد و جہد کا ثمر اٹھاتا۔ دیکھیے، جس دن مرزا ملعون نے نبوت کا دعویٰ کیا، دائرہ اسلام سے خارج ہوئی، لیکن اسے کافر قرار دلوانے کے لیے 90 سال جد و جہد کرنی پڑی، تاکہ 7 ستمبر کو ہماری قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ میرے محترم دوستو، جس سال انہیں کافر قرار دیا گیا، اس سے لے کر اب تک ہم مسلسل 7 ستمبر کا پہلا عشرہ ختم نبوت کے طور پر مناتے رہے۔ اس سال ہم نے فیصلہ کیا کہ صرف 10 دن نہیں، پورا مہینہ ختم نبوت کے اجتماع ہوں گے اور بعض بڑے بڑے اجتماع ہوں گے۔ چنانچہ 1 ستمبر کو کراچی میں ہماری بڑی کانفرنس ہوئی اور الحمدللہ میں اس میں شریک تھا۔ مزار جناح کے سامنے جناح باغ ہے، اس میں بلا مبالغہ ہزاروں سے متجاوز لوگ اس قانون میں شریک ہوئے۔ اور 7 ستمبر کو پشاور میں بڑا اجتماع ہوا، 10 ستمبر کو سیالکوٹ میں بڑی کانفرنس ہوئی اور 24 ستمبر کو آپ کے ہاں کانفرنس ہونے چلی۔ کیا خیال ہے، اس کانفرنس میں شریک ہوں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ ہاں، جو کہتے ہیں شریک نہیں ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا، جو کہتے ہیں شریک ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ میرے محترم دوستو، یہ آپ کی کانفرنس ہے، آپ اس کے میزبان ہیں، آپ کا اس وقت ہوتا ہے۔ ویسے میں آپ کے تاجر تنظیموں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، حضرت بھی موجود تھے۔ پچھلے دنوں ہمارا ایک کنونشن ہوا، اس میں جہاں کی ایک تاجر تنظیم کے صدراء شکیل میر صاحب بھی تشریف لائے۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے اپنے تاجروں کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ 24 ستمبر کو اپنا دوپہر کا شام کا کھانا اپنے ساتھ لائیں اور کھانا کھانے کے لیے گھر نہیں جائیں گے، سیدھا کانفرنس میں شریک ہوں۔ تو میں کیا توقع رکھوں کہ انشاءاللہ آپ حضرات شریک ہوں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ سب حضرات شریک ہوں انشاءاللہ۔ اللہ پاک